آئیے 2 پیالے نہیں سنبھال سکا، اگر مجھے اونگ آ جائے تو یہ 14 طبق کی کائنات کو کون سنبھالے گا؟ الحی القیوم، القیوم وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو سنبھال رکھا ہے۔ اللہ کے نبی، والد بھی نبی ہے، باپ بھی بادشاہ ہے، بیٹا بھی بادشاہ ہے۔ کون؟ کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بیٹے، باپ نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے، بیٹا نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے، بادشاہت بھی ایسی اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہ ملی ہو، میرے بعد بھی ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے، ایسی بادشاہت دے۔ پھر اللہ نے بادشاہت دی، بھائی کو جگا دیں، پھر اللہ نے جب بادشاہت دی صرف انسانوں کو مسخر نہیں کیا، جنات بھی ان کے تابع، فرشتے بھی ان کے، پرندے بھی ان کے تابع، ہوائیں بھی ان کی تابع، کائنات کی بہت ساری چیزیں اللہ نے ان کے تابع کر دی۔ اتنی بڑی بادشاہت اور مملکت عطا فرمائی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، صبح شام کی جو سیر کرتے تھے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، جو مہینے کا سفر ہوتا تھا گھوڑوں کا، وہ ہوائی تخت پر صبح شام کا سفر طے کر لیتے تھے۔ اتنی بڑی مملکت، ہوا کو حکم دیتے تیز چل، جب تخت ہوا فضاؤں میں چلا جاتا پھر فرماتے ہموار ہو جا، ہوا آہستہ چلنے لگتی، دھوپ سے تانے لگتی، پرندوں کو حکم دیتے ہمارے سروں کے اوپر پر پھیلا کر اڑتے رہو تاکہ ہمیں سایہ میسر رہے۔ ہوائیں بھی تابع، پرندے بھی تابع، جنات سے بڑے بڑے کام لیتے تھے۔ اللہ نے بتایا موت کا وقت قریب آ گیا، حضرت جی کا ملک الموت آ گئے، حضرت جی تیاری فرمائیں یہ جہان چھوڑ کر اگلے جہان جانا ہے۔ فرمایا میں نے تو اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے جنات کو لگا رکھا ہے، بیت المقدس کو، وہ بیت المقدس کی تعمیر میں ہیں، انجینئرنگ کا نقشے وغیرہ سارے ان کو سمجھائے ہوئے ہیں، اللہ کا گھر تو مجھے تعمیر کرنے دو۔ انہوں نے کہا حضرت جی ہمارا اختیار نہیں، زندگی موت کا مالک کون ہے؟ اذا جاء اجلهم، جب کسی کا اجل آ جاتا ہے لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، آئی ہوئی کسی کی موت کو کوئی بھی 1 سیکنڈ کے لیے نہ مؤخر کر سکتا ہے نہ پہلے کر سکتا ہے۔ ملک الموت نے کہا تھوڑا سا ٹائم ہے، سوچ بچار کر لیں، انتظامی امور۔ فرمایا ٹھیک ہے، جلدی سے شیشے کا ایک کمرہ بنوایا محراب کے انداز میں، آپ کی جو شریعت میں نبوت میں اللہ کی عبادت کا جو طریقہ تھا، کھڑے کھڑے اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کے گھر میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس لمحے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح نہ ہوتی ہو اور عبادت نہ ہوتی ہو۔ گھر کے افراد کے ٹائمنگ مقرر کر رکھے تھے، اتنا وقت میں عبادت کروں گا، پھر تم نے کرنی ہے، پھر تم نے کرنی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام تو انہی کے بیٹے تھے، اسی محراب میں چلے گئے، جو لاٹھی مبارک تھی اللہ کے نبی کی اس کا سہارا لے لیا اور سامنے کھڑے ہو گئے، اور سامنے ہی اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، بیت المقدس، جنات تعمیر میں لگے۔ اللہ نے وہ منظر جو بیان کیا سورہ سبا میں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ فَلَمَّا قضينا عليه الموت
موت کا جب اللہ کی طرف سے وقت آ گیا، میں بتانے لگا ہوں القیوم، ساری کائنات کو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ پرندے بھی فضاؤں میں نے تھام رکھے ہیں، زمین و آسمان کے نظام کو بھی میں نے تھام رکھا ہے، یہ سارے کام میں کرتا ہوں، تو الہ اور عبادت کے لائق اور سجدے کے لائق بھی صرف میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، کھڑے اسی حال میں سہارا لے کر، جنات لگے ہوئے، تعمیری کام جاری ہیں، بار بار مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ اتنا دن ہو گئے حضرت جی حجرے سے باہر ہی نہیں نکل لے، مگر کسی کی کیا مجال کہ وہاں جا کر دیکھیں کیا ماجرا ہے، ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ابھی آ نہ جائیں ہمیں سزا نہ ملے۔ جو ان کے نگران جنات ہیں، چلو بھئی جلدی کام کرو، کام ہوتا رہا۔ اللہ نے اس لکڑی والے، وہ خود کتنی سی ہوتی ہے، عرصہ لگ گیا، دیمک نے جب وہ لکڑی اور عصا کھا کھا کر کھوکھلا کیا، فلما خر، جب وہ عصا زمین پر گرا تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر آ گرے۔ موت کی حالت میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا عظیم اللہ کا نبی اپنے جسم کو تھام، فلما خر، دوسرا رکوع ہے سورہ سبا 22واں پارہ، فرمایا جب وہ گرے تبینت الجن، تب جا کے جنوں پر حقیقت واضح ہوئی اور جن ہاتھ مل کر افسوس کرنے لگے، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اے کاش ہم غیب جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ تو کم از کم اس مشقت میں نہ لگے رہتے۔ بات سمجھے ہو جو سمجھانے لگا ہوں؟ ساری کائنات کا نظام تھامنے والی جو ذات ہے وہ الحی القیوم۔ آپ لوگ کھوج میں لگے رہتے ہو نا، اسم اعظم پتہ ہونا چاہیے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسم اعظم کا پتہ چلایا جائے، اسم اعظم کون سا ہے؟ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اسم اعظم جس کو پتہ ہو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اسم اعظم ہے۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی فائدہ کب دے گی؟ جب اس کو سمجھ کے پڑھو گے، اللہ کی ذات کے بارے میں بھی پتہ ہو، اللہ کی صفتوں کے بارے میں بھی پتہ ہو کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ مالک اور وارث زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا کون ہے؟ کسی چیز کا کوئی وارث نہیں، نہ نبی، نہ ولی، نہ حضرت علی۔ اللہ اکیلا بنانے والا، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، وارث بھی وہی۔ یہی معنی